نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے مختلف واقعات کو بیان کیے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اسی طرح یہ واقعہ بھی بیان ہوئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی تعلیمات تورات کی صورت میں لے کر آئے تو قوم نے اس وقت ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک اللہ میاں سے ہم کلام نہ ہو لیں، اللہ کی کلام خود نہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ میری کتاب ہے اس پر عمل کرو، اس وقت تک ہم اس تورات کو قبول نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 سرداروں کو لے کر طور پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں اپنی ضرورت سے زیادہ ایک مطالبہ انہوں نے کیا، وہ اللہ کو دیکھنے کا، جس کی تاب اور سکت ان میں نہیں تھی۔ وہ اللہ کی ایک ہی جھلک، نور کی جھلک سے وہ سب بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، پھر اللہ سے معذرت کی، التجا کی کہ یا اللہ ان لوگوں کو ہلاک نہ کر کہ اس کی وجہ سے میری ایک نئی آزمائش پیدا ہو جائے گی۔ بہر صورت ان کو ہلاک کرنا مقصود بھی نہیں تھا، صرف تنبیہ کرنا اللہ تعالیٰ چاہتے تھے۔ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس التجا پر اللہ نے ان کو زندگی اور حیات سے سرفراز کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ دیکھیں اب میری رحمت، خاص طور پر جو میری رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ویسے تو اللہ کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے، کوئی کائنات میں سے ایسا انسان نہیں ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اللہ کی رحمت سے حصہ نہ لیے ہوئے ہو، لیکن خاص رحمت کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جن میں یہ صفات پائی جائیں گی۔ پہلی یہ صفت قرآن نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی یہ رحمت ان کے لیے فرض کر دوں گا، لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے، دنیا میں کسی پر ظلم زیادتی، کسی کے حق تلفی نہیں کرتے، اس سے بچتے ہیں، عدل و انصاف قائم کرتے ہیں۔ اور دوسرا انسانیت کی خیر خواہی کے پیش نظر اپنی حلال کمائی میں سے ایک حصہ بطور زکوٰۃ کے نکالتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور تیسری صفت ان کی یہ ہوگی کہ جو اللہ کی رحمت کی لازمی طور پر مستحق ہوں گے کہ وہ ہماری آیات و تعلیمات پر یقین رکھتے ہوں گے، ایمان رکھتے ہوں گے۔ چوتھی صفت ان کی یہ ہوگی کہ الذین یتبعون الرسول، یعنی اللہ کی رحمت خاصہ کے مستحق
وہ لوگ ہوں گے جو اس رسول کی اتباع کریں گے۔ کون سے رسول؟ النبی الامی، وہ رسول جو نبی بھی ہیں اور امی ہیں۔ انہوں نے دنیا میں کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ امی کا لفظ یا تو ام کی طرف منسوب ہے، جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو وہ کچھ نہیں جانتا ہوتا۔ قرآن نے جیسے بیان فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے اس طرح نکالا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے، کہ لا تعلمون شیئا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ولادت کے وقت ہی نہیں بلکہ بعد میں بھی آپ نے کسی سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، کسی انسان سے علم نہیں سیکھا۔ اس حوالے سے آپ کا لقب امی ہے کہ یعنی آپ 40 سال تک کی آپ کی حالت ایسی تھی کہ آپ نے کسی سے کوئی علم سیکھا نہیں، کوئی آپ کا استاد نہیں ہے کہ جس کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا ہو، اس سے پڑھا ہو۔ لیکن 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت یہ ہے کہ پڑھا کسی سے نہیں لیکن دنیا کو پڑھانے لگ پڑے، دنیا کے سامنے وہ علوم پیش کیے، وہ معارف پیش کیے، وہ تعلیم پیش کی ہے جو رہتی دنیا تک دنیا بھر کے انسانوں کے لیے، چاہے وہ بڑے سے بڑے فلاسفر ہوں، بڑے سے بڑے محقق ہوں، بڑے سے بڑے دانشور ہوں، سب کے سب اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا کی تمام کتابیں زمانہ بیتنے کے ساتھ وہ پرانی ہو جاتی ہیں، ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، وہ پرانی ہو جاتی ہیں کیونکہ آنے والے حالات سے ہم آنگ نہیں ہوتی۔ لیکن اس نبی امی نے جو کتاب جو تعلیم پیش کی ہے، چاہے کتنا زمانہ بیت جائے، یہ تازہ بتازہ ہے، ہر دور کے لیے اس کی مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ تا قیامت اس طریقے سے انسانیت اس علم سے فیض حاصل کرتی رہے گی، رہنمائی لیتی رہے گی، روشنی حاصل کرتی رہے گی، اور اس طریقے سے وہ اپنے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہموار کرتی رہے گی۔ تو یہ نبی جو امی ہیں، پڑھا انہوں نے کسی سے نہیں، براہ راست یہ اللہ کے شاگرد ہیں، اللہ نے ان کو علوم حاصل کی ہے، تو اس نبی کی جو اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ یا امی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہا گیا کہ آپ کی ولادت باسعادت ام القریٰ میں ہوئی ہے۔ مکہ کے جہاں اور بہت سارے نام ہیں، ایک ان کا نام مکہ کا نام ام القریٰ ہے کہ پوری دنیا کا سینٹرل ہے، یہ پوری دنیا اس کا آغاز اسی جگہ سے ہوا ہے، بیت اللہ سے اور مکہ سے ہوا ہے، اس لیے اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ تو آپ کی اس ام القریٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے امی کہا گیا۔ جیسے لاہور کا اگر کوئی رہنے والا ہو تو اس کو لاہوری کہتے ہیں جی، یا کسی اور شہر کا رہنے والا ہو تو اس شہر کی طرف اس کو نسبت کر کے منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ سرگودی ہے، سرگودے کا رہنے والا ہے مثلا۔ اسی طرح حضور کو امی کہا گیا کیونکہ آپ ام القریٰ کے رہنے والے تھے، آپ کی ولادت باسعادت ام القریٰ یعنی مکہ المکرمہ میں ہوئی ہے، اس لیے آپ کو امی کہا گیا۔ بہر صورت یہ آپ کا ایک امتیازی لقب تھا جس کو قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے کہ اللہ کی رحمت کے لازمی طور پر مستحق جو لوگ ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو اتباع اور پیروی کر رہے ہیں اس رسول کی، اس نبی کی، الامی جو امی ہیں، جن کی صفات الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کے بارے میں، جن کے اوصاف وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں بھی لکھی ہوئی باتیں، ان کے اوصاف تورات میں بھی موجود ہیں، ان کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں تجارت کی غرض سے مدینہ آیا، جب میں اپنا سامان بیچ کر فارغ ہوا تو میرے دل میں خواہش ہوئی کہ میں اس پیغمبر کے بارے میں بھی معلوم کروں جن کے بارے میں دنیا بھر میں چرچے ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، آپ مسجد سے حضرت ابوبکر اور عمر کے ساتھ نکل رہے تھے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے یہودی کے گھر پر، دستک دی،
ایک نوجوان جو انتہائی صحت مند تنومند نوجوان تھا، اس پر نزع کی سی حالت طاری تھی، بیمار پڑا ہوا تھا، اور اس کا والد جو عالم تھا تورات لے کر بیٹے کو اور اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے سر پر بیٹھا ہوا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے تورات میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کی خیریت دریافت کرنے کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس اللہ کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، کیا تم میری صفات اس تورات میں لکھی ہوئی پاتے ہو یا نہیں؟ وہ جو بیٹھا ہوا یہودی عالم تھا اس نے تو انکار کیا، لیکن اس کا بیٹا نوجوان جو تھا وہ بھی عالم تھا، وہ اٹھ کر بیٹھ کر کہنے لگا آپ نے قسم دی ہے اللہ کی، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کی تمام تر صفات تورات میں بیان کی، اور ہم نے آپ کو پہچانا ہی ان صفات کے ذریعے سے ہے کہ واقعی آپ اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، حضور بہت خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پھر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جس میں سے تصدیق ہوتی ہے کہ اہل کتاب اس بات کو مانتے اور جانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں اپنی تورات میں، جن کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، انجیل کے اندر ان کا ذکر موجود ہے۔ قرآن نے یہاں واضح طور پر کہا کہ جن کی صفات تم اپنے ہاں تورات اور انجیل میں بھی لکھی ہوئی پاؤ گے۔ ہشام بن عاص اموی وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ روم کے حکمران ہرقل سے اس کو دعوت دینے کی غرض سے ملنے گئے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ اس نے ہمیں 3 دن اپنے پاس بڑی عزت کے ساتھ رکھا، اور 3 دن کے بعد وہ ایک بہت بڑے ہال میں لے گیا، اور اس نے اس ہال کے اندر مختلف تصویریں خانوں کے اندر اس نے محفوظ کی ہوئی تھی۔ ایک تصویر اس نے نکالی اور کہا کہ کیا تم اس تصویر کو جانتے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ کہا کہ یہ تصویر آدم علیہ السلام کی ہے۔ اسی طرح ایک اور تصویر نکالی، اس کے بارے میں پوچھا جانتے ہو؟ کہا کہ نہیں جانتے۔ نوح علیہ السلام کی تصویر تھی، ان کی شکل و شباہت بھی بیان کی گئی، حدیث میں موجود ہے۔ اس طرح کچھ اور انبیاء علیہ السلام کی تصویریں دکھانے کے بعد اس نے ایک اور تصویر نکالی، تو ہم دیکھتے ہی پہچان گئے، اور ہم نے کہا کہ یہ صاحب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا نقشہ جو آپ کی شکل و شباہت اور صورت تھی اس تصویر کے مطابق تھی۔ اس نے بعد میں اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے یہ درمیان میں نکالی ہے تمہارا امتحان لینے کے لیے کہ تم واقعی اپنے نبی کو پہچانتے ہو نہیں، اور فرمایا کہ ان کی شکل و صورت تک اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے واضح کر دی اور تصویر بھی اتار دی، جو پہلے انبیاء کے ذریعے سے چلی آتی ہے۔ جب سکندر اعظم نے فتح کیا مشارق الارض کو، تو وہاں یہ ساری تصاویر جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہی پہلے دن سے دے دی تھی کہ یہ انبیاء آپ کی اولاد میں سے آئیں گے اور یہ سب سے آخری پیغمبر ہوں گے، تو وہ تصاویر حضرت سکندر اعظم نے دانیال پیغمبر کو دی، اور پھر اس طریقے سے بنی اسرائیلی انبیاء علیہ السلام کے پاس وہ چلی آتی رہی۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہی بات بیان کی کہ یہ نبی امی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کی 3 صفات بیان کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 3 کام بیان کیے۔ صفات تو یہاں اور بھی ہیں، نبی ہونا، امی ہونا، رسول ہونا، تورات انجیل میں ذکر ہونا، لیکن آپ کی 3 کام یہاں قرآن نے ذکر کیے ہیں کہ آپ کا پہلا کام یہ ہے اس نبی امی کی جو پیروی کریں گے وہی رحمت کے مستحق ہوں گے، اور حضور کا پہلا کام یہ کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ آپ ان کو معروف کا، اچھائیوں کا، نیکیوں کا، بھلائیوں کا حکم کریں گے۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور ان کو برائیوں سے روکیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس کے
بارے میں بھی سمجھ لینی چاہیے۔ آج کل ہمارے بہت سارے حضرات اس اصطلاح کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو حضور کی ایک امتیازی صفت ہے، جس کو قرآن نے یہاں بھی بیان کیا ہے اور دوسری جگہ امت کے لیے بھی اس صفت کو بیان کیا گیا ہے کہ حضور کی امت بھی یہ کام کرے گی۔ امر کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھو، امر کا تعلق عرض سے نہیں ہوتا، امر کا تعلق آرڈر سے ہوتا ہے۔ امر عربی میں کہتے ہیں استعلاء اور غلبے کے طریقے سے کوئی حکم اور آرڈر جاری کرنا۔ عام طور پر میں دعوت دے رہا ہوں، آج دعوت سارے جو مذہبی جماعتیں ہیں یا مذہبی علماء ہیں وہ دعوت دے رہے ہیں، لیکن وہ امر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، لوگوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں، دلائل سے بات بیان کر رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ عرض کر رہا ہوں کہ یار نماز پڑھیں، نیکی کی طرف آئیں، قرآن کو سمجھیں، عرض کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس امر کی طاقت و قوت نہیں ہے، آرڈر دینے کی میرے پاس طاقت و قوت نہیں ہے۔ امر آرڈر کو کہتے ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا ان مکناکم فی الارض، اگر زمین میں ہم تمہیں حکمرانی دیں گے تو اقاموا الصلاۃ، تو تم اس حکمرانی کے ملنے کے بعد کیا کرو گے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نماز کا نظام قائم کرو گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو گے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے۔ امر بالمعروف در حقیقت ایک طاقت اور قوت کے ذریعے ایک حکومت کے بلبوتے پہ ہوتا ہے، وگرنہ اس سے پہلے تو عرض ہوتی ہے، دعوت ہوتی ہے، وہ دعوت ہم لوگوں کو دیتے ہیں اچھے انداز سے، حکمت سے۔ تو امر بالمعروف یہ کریں گے یعنی دنیا میں نیکی کا نظام قائم کریں گے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معروفات کا نظام قائم کیا کہ معاشرے میں کسی کو برائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وَيَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکرات سے آپ روکتے ہیں، اس کی سزا اور اس کی اوپر جو ہے اس کے اوپر بنتی ہے سزا وہ اس کو جاری کرتے ہیں، نافذ کرتے ہیں۔ وَيَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکتے ہیں۔ آج ہم تو کسی کو برائی سے نہیں روک سکتے، زیادہ سے زیادہ۔ اچھا، ایک اور حدیث کا بھی مطلب لوگ صحیح نہیں سمجھتے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے درجات بیان کرتے ہوئے فرمایا نا کہ سب سے اونچا درجہ ایمان کا کیا ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، یعنی طاقت سے روکو، طاقت و قوت سے ایمان کو روکنا، یہ اونچا درجہ ہے ایمان کا۔ فرمایا اگر کوئی اس درجے پر نہیں ہے، کمزور ہے، تو پھر زبان سے برائی سے روکے، زبان سے روکنا چاہیے کہ زبان سے لوگوں کو منع کرے کہ یہ غلط کام کر رہے ہو، معاشرے میں دو نمبری ہو رہی ہے، جھوٹ ہو رہا ہے، ظلم ہے، بدزیادتی ہے، زبان سے روکو۔ اور اگر یہ بھی طاقت کسی کو نہیں ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اب زبان سے بھی کہنے کی سکت نہیں رہی ہے، لوگ بات برداشت ہی نہیں کرتے، سنتے ہی نہیں ہیں، تو حضور نے فرمایا کم سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اس برائی کو روکنے کے لیے دل میں جذبہ ہو، دل کے اندر وہ اس برائی کو روکنے کے لیے پورا عزم رکھتا ہو۔ بہت سارے لوگ اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ دل میں اس برائی کو برا سمجھے، سمجھنا کافی نہیں ہے، سمجھنا تو عین ہی ایمان ہے۔ اگر ایک برائی کو برائی ہی نہیں سمجھ رہا، وہ برائی کو اچھا ہی سمجھ رہا ہے، تو وہ مومن ہی کا، وہ ایمان کے کسی درجے میں نہیں ہے، ایمان کا ایک چھوٹا ذرہ بھی اس کو حاصل نہیں ہے۔ ایمان کا چھوٹا درجے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل میں پرعزم ہے کہ میں اس برائی کو روکوں گا، جو ہی مجھے طاقت ملے گی یا کوئی میرے لیے اسباب پیدا ہوں تو میں اس برائی کو روکوں گا۔ روکنے کا اس کے اندر وہ جذبہ ہے، کیونکہ فَلْيُغَيِّرْ کے الفاظ ہیں کہ اس برائی کو دور کرنے کے لیے وہ اپنا ہاتھ، اپنی زبان یا کم از کم اپنی سوچ و فکر جو ہے وہ اس طرح بنائے ہوئے ہیں کہ میں نے اس برائی کو معاشرے سے ختم کرنا ہے۔ اور اگر یہ بھی سوچ نہیں ہے، بس وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، زیادہ سے زیادہ بیوہ بن کر، نیک بن کر اللہ اللہ کر رہا ہے اور اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے سے ان جرائم کو ختم کرنا ہے، اس حوالے سے فکر بندی ہی نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی تنظیم نہیں ہے، اس حوالے سے جو وسائل و اسباب چاہیے ان کو اختیار ہی نہیں کرتا، بس وہ ایک عام زندگی گزار کے دنیا سے چلا جاتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا مومن بن کر چلا گیا ہوں، تو یہ تو پھر آخرت نہیں پتہ چلے گا کہ تم کس درجے میں تھے۔ اس لیے یہاں حضور کا جو امتیازی وصف بیان کیا گیا وہ امر بالمعروف، نیکی کا آرڈر جاری کرنا کہ یہ پیغمبر کیا کریں گے،
حکمرانی کا نظام ایسا بنائیں گے کہ وہاں کوئی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی معاشرے میں خرابی اور برائی پیدا کرنے والا نہیں ہوگا، جرم کرنے والا نہیں ہوگا، اور اگر کوئی کرے گا تو وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکرات سے روکیں گے، انسانیت کو، لوگوں کو روکیں گے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اور دوسری صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حضور کا کام یہ بیان کیا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ لوگوں کے لیے تمام پاکیزہ اور عمدہ چیزیں حلال کریں گے، جو عمدہ چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں، جس سے انسانی بدن کو توانائی ملتی ہے، انسانی فکر کو جلا ملتی ہے، اور لوگوں نے ان کو اپنے لیے حرام سمجھ رکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان تمام طیبات کو حلال کریں گے اور خبائث اور بری چیزوں کو حرام کریں گے۔ اسلام سے پہلے مذہب کے نام پر بہت زیادہ اس طرح کی خرابیاں موجود تھیں، یہودیوں میں بھی تھی، عیسائیوں میں بھی تھی۔ مثلا یہودیوں کے لیے اونٹ کا گوشت حرام تھا، اسی طرح گائے کی چربی، بکری کی چربی، اور بھیڑ کی چربی وغیرہ ان کے لیے جائز نہیں تھی، حالانکہ یہ تو طیبات ہیں لیکن ان کے لیے حلال نہیں تھی۔ یا اسی طرح مکہ کے لوگوں نے یا دنیا بھر کے کئی ایک مشرکوں نے مختلف چیزیں اپنے لیے حرام کر رکھی تھیں، جن کا قرآن نے پیچھے بھی تذکرہ کیا ہے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، بہت سارے جانور انہوں نے مختص کر رکھے تھے کہ ان جانوروں کو کھانا ہمارے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ پاکیزہ چیزیں اللہ نے پیدا کی اور تم ان کو اپنے لیے حرام سمجھتے ہو۔ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ نے زیب و زینت کی پاکیزہ چیزیں جو اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، ویسے کس کو اللہ نے حرام کیا ہے؟ جو حرام تو چند ایک گنی ہوئی چیزیں ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں کہ ان کا استعمال درست نہیں، باقی تو اللہ نے تمہارے لیے جائز طریقے سے حاصل کر کے ان کے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو اس پیغمبر نے آ کر بہت ساری حرام چیزیں جو لوگوں نے تھی حقیقت میں حلال طیبات تھی، ان کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، اس پیغمبر نے آ کر ان کو حلال کیا۔ اور جو خبیث چیزیں جس کی پرواہ نہیں لوگ کرتے تھے، جیسے کہ یہود و نصارہ میں، یہودیوں میں خاص طور پر کرپشن کرنا بہت عام ہو گیا تھا، ان کے علماء بھی وہ کرپشن کرتے تھے، تعویلوں اور ہیلوں بہانے سے بہت سارا مال اپنے لیے جائز قرار دیتے تھے، بہت ساری خرابیاں اس طرح کی پیدا ہو گئی تھی۔ تو قرآن نے واضح کیا کہ یہ پیغمبر آ کر ان تمام خبیث چیزوں کو جو اصل میں انسانیت کے لیے مضر اور نقصان ہیں، خبیث ہیں، ان کو حرام کر دیا۔ اور تیسرا کام اس پیغمبر کا یہ ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، یہ ان لوگوں سے ان کے بوجھوں کو دور کر دیں، وَالْأَغْلَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو توق ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے تھے ان کو اتار پھینک دیں۔ وہ بوجھ، وہ توق کون سے تھے؟ جو انسانیت پر پڑے ہوئے تھے، غلامی کے، بیجا سختیوں اور تنگیوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانیت سے تمام بیجا اور بوجھوں کو دور پھینکا، اندھی تکلیف، اور اپنے حکمرانوں کے سامنے ایسا اپنے آپ کو بے بس اور ان کا محکوم اور غلام بنایا ہوا تھا۔ ایک صحابی ایران کی جب سلطنت میں سفیر بن کر جاتے ہیں تو اس وقت کے حکمران سے بات چیت ہوئی، تو اس نے کہا تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تو یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حکمران کسریٰ سے بات کرتے ہیں، کسریٰ ایران سے، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم لنخرج الناس من عبادت الناس الى عبادت الرب، ہم اس لیے آئے ہیں یہاں تاکہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے چھٹکارا دلا کر صرف ایک اللہ کی غلامی کے تحت زندگی گزارنے کی طرف لے، من عبادت الناس الى عبادت الرب، اور من ادیان الجور الى عدل الاسلام، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ دنیا میں جو مختلف قسم کے ظلم، دین کے نام پر، مذہب کے نام پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، لوگوں کے اوپر ان کی حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، من جور الادیان الى عدل الاسلام، اسلام کی عدل کی طرف، عدل اسلام کی طرف ان کو لے کر آئے، اور لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہم دنیا میں کردار ادا کریں، ہم اس لیے آئے ہیں۔
تو قرآن نے یہاں وہی وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو لوگوں پر بیجا طوق پڑے ہوئے تھے، غلامی کے طوق پڑے ہوئے تھے، جو ان پر بوجھ تھے مذہبی حوالے سے، وقت کے حکمران دو ہی قسم کی خرابیاں معاشرے میں پھیلتی ہیں، یا مذہبی پاپائیت کے نتیجے میں خرابی پیدا ہوتی ہے، یا ملوکیت اور حکمرانوں کی طرف سے خرابیاں آتی ہیں۔ وقت کے حکمران طبقہ معاشرے کو برباد کر دیتا ہے، یا مذہبی پاپائیت جو ہوتی ہے وہ اپنے نذرانوں، اپنے مفادات کی خاطر لوگوں کے سامنے اس طرح مذہب کو پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگ بیچارے اس کی عقیدت میں ہی دبے رہ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اسی طرح ان کے ساتھ ایک اور صحابی کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو فرمایا تم وہاں جا کر حکمرانی ان اصولوں کے تحت کرو گے، یسرا، آسانیاں پیدا کرنا، وہاں لوگوں کے لیے مشکلات اور تنگیاں پیدا نہ کرنا، ولا تعسرا، مشکلات میں نہ ڈالنا ان کو، تھوڑی چھوٹی بات پر قانون اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگوں پر کوئی مشقتیں ڈالی جائیں، ان کو مصیبتوں میں مبتلا کیا جائے۔ قانون انسان کے لیے ہوتا ہے کہ سہولتیں پیدا کی جائیں، آسانی پیدا کی جائے۔ مثلا قانون یہ بنایا گیا کہ لوگ دائیں طرف سے چلیں تاکہ سب کے لیے آسانی ہو، ایک لائن میں لوگ گزر جائیں، ایک راستے سے لوگ گزر جائیں، آنے والوں کو مشکلات پیدا نہ ہو۔ لیکن یہاں قانون ایسا بنا دیا جائے کہ لوگوں کو جو اس قانون کے ذریعے سے ایسی مصیبتوں میں ڈال دیا جائے، ایسی تکلیفوں میں اس کو گھیر لیا جائے کہ وہ بیچارہ ساری زندگی پیٹتا رہ جائے۔ بس اوقات اس قانون کو ہی غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ پیغمبر آئے ہیں لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنے کے لیے۔ فرمایا بشرا ولا تنفرا، آسانیاں پیدا کرنا، خوشخبریاں دینا لوگوں کو، نفرتیں نہ دینا، لوگوں کے اندر پھوٹ نہ ڈالنا، ان کو مشکلات میں نہ ڈالنا۔ تو یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بیان کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی جن کی اتباع اور پیروی کے نتیجے میں انسان رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، یہ پیغمبر ان کا کام یہ ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ لہذا سن لو، کامیاب، نجات اور فلاح پانے والے وہی لوگ ہیں جو آمنوا بھی، اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، ان کی تعلیمات کو مانتے ہیں، وعزروا، اور ان کی دشمنوں سے، ان کے جو دشمن ہیں، مخالفین ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہو کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں، یعنی ان کی رفاقت اختیار کرتے ہیں، ونصروا، اور ان کی مدد کرتے ہیں، اور واتبعوا النور الذی، اور اس نور کی پیروی کرو، الذی انزل معہ، جو ان کے ساتھ اتارا گیا۔ لوگوں اس نبی پر ایمان لاؤ، ان کی تائید و نصرت کرو، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ان کے ساتھ قرآن کی صورت میں اتارا گیا ہے۔ تو جو لوگ یہ کریں گے اولئک هم المفلحون، اب کامیابی انہی کے لیے ہوگی۔ اے پیغمبر آپ بھی اعلان کر کے واضح کر دیں، قل یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا بعثت الی الاسود والاحمر، میں اب کالے، سرخ، ہر ایک پوری دنیا کی انسانیت کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں خاص طور پر اللہ نے عطا فرمائی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ تہجد کے ٹائم اٹھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ صحابہ آپ کے پیچھے آپ کی حفاظت کے لیے جمع ہو گئے، آپ کی حفاظت کرنے لگے۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ ہمیں ڈر ہوا کہ کوئی دشمن آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے ہم حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے 5 چیزیں خاص طور پر عطا کی ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں عطا کی۔ ان میں سے ایک یہ کہ میں ساری انسانیت کا رسول ہوں، صرف کسی ایک مخصوص جماعت کا نہیں، صرف مسلمانوں کا نہیں، کافروں کے بھی رسول ہیں، صرف عرب والوں کے نہیں، عجم والوں کے بھی آپ رسول ہیں، آپ دنیا بھر کی انسانیت کے رسول ہیں۔ کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس نبی رسول کے، جو سب کے رسول ہیں، ان کی اتباع اور پیروی کرے گا۔ وہ کوئی بھی کرے گا، اہل عرب کریں گے تو وہ کامیاب ہوں گے، اگر انہوں نے اس رسول کی اتباع اور پیروی کو چھوڑ دیا، اہل عجم میں سے کوئی اس کو اختیار کرتا ہے تو کامیابی اس کے لیے۔ تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک تو یہ کہ میں بعثت الی الناس کافہ، مجھ سے پہلے انبیاء خاص طور پر اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے جاتے تھے، مجھے اللہ نے الی الناس کافہ ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری روئے زمین کو میرے لیے اللہ نے مسجد و طہورا بنا دیا، مسجد بنا دیا اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ پہلے لوگوں کے لیے مخصوص جگہ ہوتی تھی، انہی کی عزت و احترام ہوتا تھا، وہیں عبادت کرنی ہوتی تھی۔ اللہ نے میرے لیے ساری روئے زمین کو مسجد و طہور بنا دی۔ اسی طرح فرمایا کہ میرا روب اللہ دشمن پر 1 مہینے کی مسافت سے مسلط کر دیتا ہے۔ دشمن ابھی 1 مہینہ دور ہوتا ہے، 1 مہینے کی مسافت سے بھی دور ہوتا ہے، اور اس پر میرا روب اور ڈر غالب آ جاتا ہے۔ اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ میرے بارے میں تم میری حفاظت کے لیے یہاں جمع ہوئے ہو، لیکن میرا دشمن دور بیٹھا ہوا مجھ سے ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفاعت امت کی عطا فرمائی ہے، تفصیلی حدیث ہے، اس کا تذکرہ پھر کسی موقع پر کریں گے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا ہے پیغمبر آپ اعلان کر دیں کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس ذات نے مجھے رسول بنایا ہے کہ جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ لا الہ الا ہو، میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یحیی و یمیت، حیات و موت کا وہی مالک ہے۔ فآمنوا باللہ، لوگو اللہ پر ایمان لاؤ، ورسول النبی الامی، پھر یہاں امی لفظ جو حضور کا لقب تھا اس کو ذکر کیا، اور اس نبی پر جو امی ہیں، الذی یؤمن باللہ، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وکلمات، اور اس کے تمام کلمات جو وحی کے ذریعے سے اس نے پیغمبروں پر نازل کیے ہیں ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ واتبعوہ، اور ان کی اتباع اور پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم اس طریقے سے ہدایت اور کامیابی کو حاصل کر سکو۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی ایک جماعت ایسی موجود ہے، یہدون بالحق، جو حق کی طرف انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے، اور وہ بھی یعدلون، اور اسی کے مطابق عدل انصاف کرتی ہے۔ یعنی اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے جو اس نبی امی پر ایمان لے آئی، اس حق کو انہوں نے قبول کیا اور اس کے مطابق وہ عمل پیرا ہیں، انسانیت کی رہنمائی اسی کے مطابق کر رہی ہیں، اور اسی کے مطابق دنیا میں عدل انصاف کرتے ہیں۔ جی، تو پہلی جماعتوں میں سے بھی، پہلے مذاہب میں سے بھی جو سچے لوگ ہوتے ہیں، قرآن مجید ان کی ہر جگہ پر تعریف کرتا ہے۔ جیسے یہاں بھی قوم موسیٰ میں سے جو ایک امت ہے جو اس نور حق کو قبول کرنے والی ہے، دنیا میں عدل و انصاف کرنے والی ہے، قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے تمام احکامات پر عمل کی توفیق دے۔